اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے، ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا۔ سپاہ سالار نے واضح پیغام دے دیا، کہا جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ مزید کہا کہ افغانستان برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، اور اس وقت تک رہے گی جب تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں آرمی چیف کا دورہ اور وہاں پر سیاسی قائدین کے ساتھ گفتگو بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اب سامنے آئی ہیں، جس کے اندر آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ کے اندر واضح کیا ہے کہ ان کی پالیسی، پاکستان کی مسلح افواج کی پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، پاکستان ہی ترجیح ہے، پاکستان ہی ایجنڈا۔ اور اس کے اندر جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی آرمی چیف نے اپنا موقف بیان کیا اور کھل کر بات چیت کی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ایز سچ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو صرف اور صرف سرحد پار فتنہ الخوارج کے محفوظ ٹھکانوں، ان کی سرپرستی اور ان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک جو افغان طالبان ہیں وہ اس معاملے کو حل نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بڑا منظم قسم کا یا بڑے پیمانے کے اوپر کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف اور صرف انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں یا ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی عملداری جو ہے وہ یقینی بنانا، اور اس وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر فتنہ الخوارج کی کوئی جو عملداری ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف اور صرف ریاست کی عملداری موجود ہے۔ اور ان کا کہنا تھا، آرمی چیف نے بلکہ سوال کیا کہ کیا اللہ کی زمین کے اوپر فساد پھیلانا بہت بڑا گناہ نہیں ہے، تو پھر طالبان یا ان کے جو سرپرستی کے اندر فتنہ الخوارج ہیں وہ ایسے گناہ میں کیوں مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہی آرمی چیف نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہ رہی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ہم سب کو اس وقت بلا تفریق، بلا تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجان کھڑا ہونا چاہیے، اور جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطیوں کو نہ ماننا یا ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آرمی چیف نے بڑے ہی واضح انداز کے اندر کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی بھی خلیج کا ڈالنا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور یہ خلیج ڈالنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ نیشنل ایکشن پلان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کا کہنا تھا کہ سب جماعتوں کا اتفاق ہے اور اس کے اوپر جو حوصلہ مند ہے یہ اتفاق رائے ہونا، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ جی سلمان آوان، یہ بھی بتائے گا، یقیناً یہ جو بھی ہمارے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، یقیناً یہ کارروائیاں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت خاص طور پر اگر ہم کے پی کے اوپر فوکس کریں، کے پی اسپیسیفک گفتگو آرمی چیف نے وہاں پر کی، اور ملک کے جو بڑے مسئلے مسائل ہیں جس کے اندر اس وقت ایک بیانیہ کی ایک جنگ ہے، بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا صاف زبان کے اندر مسلح افواج کی اگر ہم بات کریں تو اس کا خاص طور پر آرمی چیف نے ذکر کیا کہ یہ کوئی بھی فوج، کوئی بھی سیکیورٹی فورسز، کوئی بھی مسلح افواج جو ہیں وہ عوام کے بلبوتے پہ، عوام کی طاقت پر ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان کی درحقیقت ایک جھوٹا بیانیہ ہے جسے بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور ریاست کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، اور جیسا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کوشش کے اندر، اس کوشش کرنے والوں کو ہمیشہ ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور آئندہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور جو اس وقت معاملہ ہے پاکستان کی صورتحال کا، دہشت گردی کے اندر جو ایک
آپ کہہ لیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک سرج آئی ہے، ایک لہر آئی ہے، اس کا ذکر آرمی چیف نے خاص طور پر افغانستان کے پس منظر میں کیا کہ کیونکہ وہاں پر فتنہ الخوارج کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں، محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، اور ان ٹھکانوں کی یا پناہ گاہوں کے اوپر جو ہے ایک طرح سے افغان طالبان نے نہ صرف آنکھ بند کر رکھی ہے بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ ان کو سپورٹ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو افغانستان سے اس وقت جو ہے اس معاملے پر ہی پاکستان کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں۔ افغانستان پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے، پاکستان آج تک لاکھوں افغانوں کی میزبانی کر رہا ہے، بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کی بھی ہم میزبانی کرتے ہیں۔ اس کا پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کی سوسائٹی نے بہت بوجھ اٹھایا ہے، ہر طرح سے پاکستان نے افغانوں کے لیے قربانی دی ہے۔ تو پاکستان آئندہ بھی ایسی ہی ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے ہے، یہ اس وقت تک پاکستان کا، اور اس وقت جو افغانستان کے اندر کابل کے اندر عبوری حکومت بیٹھی ہے طالبان کی، یہ اس وقت تک یہ اختلاف رہے گا جب تک وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے نہیں روکتے، اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے اڈے نہیں ختم کرتے، اور جو فتنہ الخوارج یا خارجی دہشت گرد یا ٹی ٹی پی ہے اس کی جو سپورٹ ہے اس کا ناطقہ بند نہیں کر دیتے، اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کا اختلاف جو ہے وہ رہے گا۔ بالکل، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔